یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کیا، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کچھ ہے اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف وہ خیر ہو یا شر، والقدر خیر ہی وشر، بھلائی کسی نے کرنی چاہیے اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن، تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہ عناصر ہوں گے جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہی اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے، یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا تھا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف بڑھو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، قل حق قل شکر قل، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ نے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منظور کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تم نے اس کو عطا کیا۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے، قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہو، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات سٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان، جب کوئی آفت سماوی آتی ہے
تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں اور تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا
جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب ہو، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہو، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی۔ برو کشید سے پیچا کہ ہست بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ملتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟
یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم۔ لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراصل کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، دراصل کہ اس میں تمہارا شر ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سبردم بتو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان میں، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فی الواقع، فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں ہے، قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جانا، معاذ اللہ، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے ہم تھا آپ کا فرض۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول، 950 برس تک دعوت دی، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمریں زیادہ تھی۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت، جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا۔ یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں،
تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے۔ یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال؟ تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو حاوی ہے، لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا، جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا، اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارنے سے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے۔ بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں، وہ تکالیف، وہ مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ آپ پر آ گیا۔ دوسری تکلیفیں وہ ہے جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ، اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی، اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی، اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے، بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبتیں وہ ہے جو تمہاری اپنی پیدا کرنے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ کون سی خود کردہ؟ یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے، اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی، تم نے نظام غلط بنایا ہوا، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے، اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے، یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا، یہ خود کردہ ہے، یہ ہمارا کبھی ہے، یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے، یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہیں، تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے، ناانصافی گھولی ہوئی ہے، اس کا زہر گھولا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود، اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اور نظام کو صحیح قائم کرو، اللہ کا دیا ہوا نظام، نظام عدل و قسط،
یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، لا، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اب اگر تم نے اس عدل کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تج کر تم نے خود اپنا نظام بنا لیا، تو ظاہر بات ہے سرمایہ دار جب نظام بنائے گا تو وہ مزدور کے بارے میں نہیں سوچ، اسے تو اپنی مصلحتیں نظر آئیں گی، اس کے سامنے تو اپنا نفع ہوگا، جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لو، جتنا ان مزدوروں کا خون نچوڑ سکو نچوڑ لو۔ زمیندار نظام بنائے گا تو وہ بیچارے کاشتکار، مزارے، ہاری اس کی مصلحت نہیں دیکھ سکتے، وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچوں کو انگلستان بھیجنا ہے تعلیم کے لیے، مجھے اپنے لیے جو ہے اسلام آباد میں بھی بنگلہ بنانا ہے اور مری میں بھی بنانا ہے، اور پھر مجھے تو ایئر کنڈیشن بنگلے چاہیے ہر جگہ پر۔ وہ تو اپنے مصلحت کو دیکھے گا۔ وہ غریب کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جو دن رات کی محنت اور مشقت کر رہا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے پانی دیا ہے، جس نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے، جس نے پھر فصل کاٹی ہے، اس کے لیے تو بمشکل 2 وقت کا گزارا، وہ بھی بمشکل، اور اس کے علاوہ نہ اس کے بچے کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم کی کوئی کا بندوبست، لیکن یہ کہ اسی کی محنت کے نتیجے میں عیش اڑا رہا ہے وہ زمیندار اور جاگیردار، ان کے محل ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب آگے بڑھ کر انہوں نے کارخانے دار بھی وہ بن گئے، وہی لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل وہ کرتے ہیں تو وہی بیوروکریٹس بنتے ہیں، انہی میں بڑے بڑے افسر آئیں گے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو شاذ نکل آتے ہیں، کچھ لوگ بہت ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، غربا کے بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی 1-2 دانے ہوں گے ایسے جو بہت ہی انتہائی طور پر غیر معمولی طور پر ذہین ہو۔ عام بچہ کہاں کرے گا، کیسے جائے گا؟ لہذا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ جونیئر کلرک ہوگا یا بہت تیر مارے گا سینئر کلرک ہو جائے گا، اپر گریڈ کلرک ہو جائے گا لوور گریڈ کلرک سے بڑھ کر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کمشنر کون ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کون ہوں گے، یہ تو ظاہر بات ہے اسی، سیکریٹری کون ہوں گے، یہ 22 گریڈ والے کون ہوں گے، 21 گریڈ والے کون ہوں گے، ان کی اکثریت انہی لوگوں میں سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو غلطی، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ تمہارا اپنا پیدا کر اور خود کردہ رہا، علاج نہیں، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے۔ اب یہ جو دکھ ہے میں اس میں سے چند کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا دکھ جو دنیا میں انسان نے خود پیدا کیا سماجی سطح پر، یہ پیدائشی طور پر نیچ ہے اور یہ پیدائشی طور پر اونچ، یہ مسلی ہے اور یہ سید ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنا زیادہ فرق و تفاوت نہیں۔ ہندوؤں میں یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے، علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا، یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، پارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حقدار۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوى۔ یہ اگر فضیلت ہے تقوی، کون خدا ترس زیادہ ہے، کس کے اخلاق زیادہ بلند ہیں، کون نیک اور پارسا زیادہ ہے، کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے درجہ بلند ہوگا۔ پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، 2 طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے 2 طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے، ایک یتیم اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے ابتدا ہی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں آئے۔ یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پستے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے، آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے، اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے گی۔ یہ دو طرفہ جلن جو ہے ان کو برداشت کر، ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے نظام غلط بنا، ہم نے اتوار اپنے برے کر لیے۔ اور دوسرا طبقہ خواتین کا، عورتوں کا، سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی۔ اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی فضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا، ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی، اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے، وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت، سب سے چھوٹی تھی شادی سے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیا ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا، یہ ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں۔ زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی، ایک خلا لے لی، طلاق لے لی، یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کرے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھیں، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی، مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت، اس میں کوئی شک نہیں، 80,000 کا مجمع لے کر، جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے مشکل 5 سے 6,000 آدمی جمع ہوا تھا کوئی، لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے لے کر اور دریائے اٹک تک تو پہنچ گیا تھا، اللہ کا بندہ، 80,000 کا قافلہ وہاں روکا گیا۔ لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہیں، پھر شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن ان کی نیکی کی بات ہے کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں، لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل۔ اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے وراثت کے اندر، لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت، وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے، 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ
پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں. بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر. اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے, تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے, کوئی سودی معاملہ کیا ہو, ختم کر اس کو. اللہ کے بندے بینک کی سروس کر رہا ہے, چھوڑ اس کو. اگر یہ کام کر لو, بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے. اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے, اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے, شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے. اس پر عمل کرو, پھر آنا میدان میں, پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر. اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا, بعد میں اور بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ. بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کی. عاشروہن بالمعروف, عورت کا اکرام ہو, بیٹی کی حیثیت سے بھی, بہن کی حیثیت, بیوی کی حیثیت سے بھی, اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں, الجنت تحت اقدام الامہات, فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا اکرام, عورت کا اکرام, عورت کی بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے بھی, اور ماں کی حیثیت. عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بڑے طریقے پر, نیک طریقے پر, اچھے طریقے پر. حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی. دیکھو مسلمانوں, اے میرے صحابیوں, تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں, نرمی کرتے ہیں. عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا, ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے, جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھی. حضور نے فرمایا دیکھو نا, یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں, ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز اونٹ چلا کر. ان کے ساتھ نرمی ہو, ان کے ساتھ نیکی کی جائے, ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے, ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. مار پیٹ کا کیا سوال, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف, بھلے طریقے پر گزارا کرو. یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے, اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو, تلاش کرو, کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو, تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو. اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا, وہ اچھائی اس میں ہے, سیرت کی اچھائی ہے. صورت بہت اچھی نہیں, اللہ نے سیرت اچھی دے دی. جو کچھ دیا, جو اچھائی ہے, جو بھلائی ہے, اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک. اس سے آگے آئیے, معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام. اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری, غیر حاضر زمینداری, اور یہ جاگیرداری. محنت کرے کسان مزدور ہاری, عیش کرے جاگیردار زمیندار. یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو. اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے, ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے, لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری, غیر حاضر زمینداری اور جاگیر. اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح, کتنا بڑا ظلم ہے. ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے, لاہور میں, ساری سہولتیں اسے حاصل. کتنی سہولت ہوتی ہے, ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا. دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں. کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر. کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور بکا روشن ہو گیا. یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی, یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے, اور ایک زمین اس کے پاس ہے, فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے, اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے, اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے. کیا پہنچتا. یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا, یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا. بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی, جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے نا, اس کے بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں. کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں, سینکڑوں. ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے. جاگیردار 3000 منصبدار, 5000 منصبدار, 20000 منصبدار, 30000 منصبدار, یہ جاگیردار. بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے نا, انہیں تو مزارع چاہیے. لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. جب اسلام میں بادشاہت آ گئی, ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی, جو ملوکیت کے پاؤں ہیں وہ کنسلے کی طرح, کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں, تو وہ تو جاگیردار ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے, جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے.
یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں۔ اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو۔ تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا۔ زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو، ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی فتویٰ ہے امام مالک امام دار الحجرہ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں کا فتویٰ ہے، اور عظیم ترین یہی دو ہیں، اولین بھی یہی دو ہیں، عظیم ترین بھی یہی دو ہیں۔ امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر، ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل۔ ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ یہاں یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں۔ جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی۔ یہ مجھے حال ہی میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے، مزارعت حلال ہے، جائز ہے۔ شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے، یہ ہے شرطیں۔ یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے، اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں کون قدر، شرطوں کو کون دیکھتا ہے، آداب کو کون دیکھتا ہے، قواعد و ضوابط کو کون، ہنیئن مریا، جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔